السلام علیکم دوستوں، میں ہوں حیات اللہ۔ آپ کو اپنے چینل زمزم حیات ٹیلر میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ بدن سے ناپ کس طرح لیا جاتا ہے۔ اگر کٹنگ بھی صحیح ہو، سلائی بھی صحیح ہو، بدن سے ہم ناپ بھی صحیح نہ لے تو سوٹ کس صورت میں صحیح نہیں بن سکتا۔ سب سے پہلا کام ہے کہ ہم کسٹمر کی بدن سے ہم صحیح طرح ناپ لیں۔ اس کی کیا اصول ہے، کیا احتیاط ہے اس میں، تو اس کے بعد ناپ ہمارا صحیح ہوگا، تو پھر کٹنگ اور سٹیچنگ کا مرحلہ ہے۔ سب سے پہلا مرحلہ کسٹمر کی بدن سے ناپ لینا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ کسٹمر سے ناپ کس طرح لیا جاتا ہے۔ تو چلے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم قمیص کا لمبائی کا ناپ لیتے ہیں۔ تو یہاں پر جہاں جو بین اور تیرا ملا ہوا ہے، یہاں پہ ہم انچی ٹیپ رکھتے ہیں، اور نیچے جو گھٹنا ہے، نیچے جہاں سے گھٹنا شروع ہو جاتے ہیں وہاں تک ہم نارمل ناپ لیتے ہیں، اور جو کسٹمر کی ڈیمانڈ ہے تو پھر اس کے مطابق ہم ناپ لیتے ہیں۔ ہم ناپ گھٹنا جہاں سے شروع ہو جاتے ہیں وہاں تک ہم ناپ لیتے ہیں۔ تو یہاں تک یہ کلیئر ہو گیا۔ اب اس کے بعد ہم آتے ہیں تیر کی طرف۔ تیرا جہاں جو ہڈیاں ہوتے ہیں، یہاں پر جو ہم انگلی رکھتے ہیں یہاں پر ہڈی ہوتے ہیں، تو وہ ہڈی کی جو سر ہوتے ہیں جہاں پر ختم ہوتے ہیں وہاں تک دونوں طرف ہم وہاں تک تیرا ناپتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آتے ہیں بازو کی طرف۔ جہاں تک ہم نے تیرا ناپا ہے وہاں سے ہم پھر بازو کا ناپ شروع کرتے ہیں۔ تو یہاں ہم بازو کا ناپ لیتے ہیں۔ یہاں جو انگلی کا دو ہڈیاں ہے اس کے درمیان ہم بازو کا ناپ لیتے ہیں۔ یہاں تک ہم بازو کا ناپ لیتے ہیں، جو دو ہڈیاں ہے اس کے درمیان یہاں اور یہاں، پھر یہاں تک ہم ناپ لیتے ہیں۔ اس کے بعد آتے ہیں بین کی طرف، شیروانی۔ وہ ہم اس طرح ناپتے ہیں کہ انچی ٹیپ کے اندر ہم 2 انگلیاں اندر کرتے ہیں اور پھر ناپ لیتے ہیں۔ شیروانی میں ہم اس طرح ناپ لیتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو کالر کے لیے ناپتے ہیں تو کالر کے لیے وہ اس میں اندر انگوٹھا نہیں ڈالتے ہیں، پھر وہ پیٹ ناپتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہم ناپتے ہیں چھاتی ہم ناپتے ہیں چھاتی اس طرح ناپتے ہیں کہ انچی ٹیپ میں اندر 3 انگلیاں اندر کر رہتے ہیں، اس طرح ناپتے ہیں، بالکل ٹیٹ نہیں ناپتے ہیں، یہ پرفیکٹ ناپ ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد آتا ہے کمر بھی ہم اس طرح ناپتے ہیں جس طرح ہم نے چھاتی کو ناپ لیا۔ پھر اس کے بعد آتے ہیں گھیرا، دامن یعنی چوڑائی، ہم اس کو چوڑائی کہتے ہیں، وہاں ہم یہاں سے ناپتے ہیں، یا اس کی 20.5 چوڑائی آتے ہیں۔ اس کے بعد آتے ہیں شلوار، جہاں وہ بڑا ہڈیا، یہاں پہ ایک بڑی ہڈیا ہوتی ہے، اس کی جو جہاں سے شروع ہوتا ہے وہاں سے ہم ناپتے ہیں نیچے ٹخنوں کی، جہاں ٹخنا ختم ہوتے ہیں نچلا حصہ وہاں تک ہم ناپتے ہیں۔ اور اگر کسٹمر کا جو فرمائش ہے تو اس کی مطابق بھی بناتے ہیں، اور یہاں سے اس طرح ہم پانچا بھی ناپتے ہیں، اور یہ ایک دوسرا طریقہ، اس طرح بھی ہم ناپتے ہیں۔
کے بعد آتے ہیں ہم آرم ہول کی طرف. آرم ہول کی بھی 2 طرح ہم ناپتے ہیں. اس سے بھی یہاں سے ہم اوپر کی طرف ناپتے ہیں، پھر تیرے کے درمیان سے ہم نیچے جہاں سلائی ختم ہوتی ہے وہاں تک ہم ناپتے ہیں. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم انچ ٹیپ کو اس طرح گھماتے ہیں اور پھر اس کا ہاتھ نیچے کرتے ہیں، اس طرح بھی ہم ناپتے ہیں. یہ دوسرا طریقہ ہے آرم ہول کی. اور اس کے بعد آتے ہیں ہم شولڈر کی طرف. بعض لوگوں کا شولڈر وہ بہت نیچے ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے پھر کپڑوں میں مسئلہ آ جاتا ہے. تو اس کی وجہ سے ہم اسکوئر کندھوں پہ رکھتے ہیں اور پھر اس کا ڈون جتنا ڈون ہے وہ معلوم کرتے ہیں، پھر اسی طرح ہم کٹائی کرتے ہیں. تو یہاں اس کا طریقہ یہ ہے، اس طرح ہم انچ ٹیپ نیچے کرتے ہیں اور پھر ناپتا ہے. یہ تقریباً 2.25 انچ آتے ہیں. تو اس طرح بھی یہ ہم ناپتے ہیں. تو یہ ہے طریقہ ناپ